اب کہتے اجازت مل گئی ہے مسجدوں میں ایک گیٹ، پتہ نہیں سینیٹائزر کیا کہتے سینیٹائزر گیٹ، وہ اس قسم کے گیٹ لگے گا۔ تو ہمارے تو بس آپ مہربانی کر لینا، آج اگر ہو جائے یہ ساتھی کوئی گیٹ پتہ نہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی وہ گیٹ آتا ہے، ادھر کوئی گیٹ لگاؤں، آپ اس گیٹ سے اندر آؤ گے تو پھر وہ گیٹ آپ کو پاس کرے گا کہ آپ کو کورونا نہیں۔ میں تو ادھر سے آؤں گا، ہم تو بغیر گیٹ والے لوگ ہیں۔ میں نے تو گیٹ میٹ سارے توڑ دیے، ہمارے ہاں تو گیٹ میٹ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ گیٹ میٹ ہم نے سارے توڑ دیے، لیکن آپ کے لیے گیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس قسم کا یہ ہے کہ کوئی گیٹ اللہ آپ کا بھلا کرے لگائیں، اس لیے آپ میں سے کوئی اگر ایک ساتھی دو ساتھی چاہیں وہ گیٹ لگائیں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آپ کو ثواب، گیٹ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا، یا اللہ کورونا کے لیے اس بندے نے مجھے لگایا تھا، اے اللہ یہاں اس کو کورونا سے، جہنم کے کورونا سے بچاؤ، جنت میں بھیجو اس کو۔ اس لیے کوئی ساتھی اگر گیٹ میٹ لگاؤ، ابھی حکومت نے اجازت دی ہے، تو اگلے انشاءاللہ یہ شب جمعہ کو جو جمعہ آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ تراویح ہمارے ہاں ہوگی، تو گیٹ میٹ اگر خدا کسی کو توفیق دے دے، یا ساتھی یہ کہ کچھ مل کر کے یہ کہ وہ گیٹ کے چندہ بھی جمع کرو، یہاں گیٹ لگاؤ، تو گیٹ سے جو پاس ہو جائے گا، اور اگر گیٹ نہ بھی ہو جائے آپ آنا، مسجد کے گیٹ سے آنا، ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ پولیس والوں کو ہم کہیں گے کہ اب کورونا نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس گیٹ ہے، سمجھے؟ قرآن ہے ہمارے پاس، کورونا پھر بھی آتا ہے، قرآن سے بھی نہیں ڈرتا، مسجد سے بھی نہیں ڈرتا، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، کورونا جب گیٹ لگے گا نا تو پھر وہ کورونا نہیں آئے گا۔ سمجھ؟ احمقوں کی دنیا ہے اور بیوقوفوں کی دنیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، خدا کی قسم ان کو تو ہے، لیکن مولویوں کا بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بالکل وہ ایک حدیث پیش کرتے بخاری کے، مجذوم سے بھاگو، جذام کی جس کو بیماری ہو اس سے بھاگو، اور وہ کہتے ہیں اب مجذوم سے بھاگو فٹ کرتا ہے، مسجد سے بھاگو، مسجد میں مجذوم کہاں آ گیا؟ مجذوم سے بھاگو جس کو جذام کی بیماری، تو مولوی صاحب نے لا کر کے مجذوم والوں کو سب کو یہاں پر جمع کر دیا ہے، جن کو جذام کی بیماری ہے، کورونا والوں کو مولوی صاحب نے ادھر لا کر کے جمع کر دیا۔ اب بھاولپور میں کل جماعت والوں کو پھر پکڑ لیا، مجھے فون کیا، خدا کی قسم ہمارے تبلیغی ساتھی رو رہے، دھڑا دھڑ رو رہے، اور آپ کو اطلاع کر دوں مسلمانوں، آپ کو اطلاع کر دوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، عام کوئی بوڑھا مرتا ہے، کینسر سے مرتا ہے، شوگر سے مرتا ہے، دل کے دورے سے مرتا ہے، جب بھی دفن کرتے ہیں، دفن سے پہلے پہنچتے انتظامیہ والا، یہ ہمیں دے دو، آپ کو 2 لاکھ روپے دے دیں گے، 3 لاکھ روپے دے دیں گے، ہمیں دے دو، اس کو کورونا کے فہرست میں داخل کرتے۔ یہ عام ہے، میت بھی نہیں دے رہے۔ وہ ہمارے بھائی مفتی کفایت اللہ کو، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کو کورونا تھا نہیں تھا، لیکن وہ قادیانیوں کے خلاف تھا، قادیانی کو مرتد کہتا تھا، ملعون کہتا تھا، مرزا کو نام لے کر کے گالی دیتا تھا۔ ہمارے انتظامیہ ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے، قادیانیوں کی ہوتی ہے، اس بندے کو اٹھا کر کے لے جا کر کے اب اس کی رپورٹ بھی نہیں دے رہے۔ تبلیغی جماعت کے حاجی طارق صاحب کو ایبٹ آباد میں، استری قبر مانسرہ میں، اس کو بھی انہوں نے استری، اب وہاں کے لوگ رو رہے ہیں کہ اللہ کے لیے رپورٹ ہمیں دے دو، کہاں ہے کورونا ہے؟ کوئی ایک ڈاکٹر آگے ہو جائے اور وہ خدا کی قسم اٹھا کر کے کہہ دے کہ ان کو کورونا تھا، کوئی ڈاکٹر تیار نہیں ہو رہا، کوئی ڈاکٹر تیار، اور بندے کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اب میت بھی نہیں دے رہے۔ اور آپ کا قانون یہ ہے کہ جس کو جو بھی بیماری ہو، مرنے کے بعد وائرس اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی بھی بیماری ہو، جب وہ مر جاتا ہے تو طب کا اور ڈاکٹروں کا قانون یہ ہے کہ وائرس ختم ہو گیا۔ جب کورونا یا اگر ہے کسی کو، وہ مرا آپ کے قرنطینہ کے اندر، تو وائرس ختم ہو گئے، اب اس کے بھائیوں کے، اس کے باپ کے، اس کے والدین کے حوالے تو کر دو کہ اپنے پیارے کو آخری دنوں میں دیکھ تو لینا، کچھ اس کی زیارت بھی کر لے، اس کی بھی نہیں ہے اجازت، اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ اب اس پر ہمارے برادر مکرم مفتی کفایت اللہ دامت برکاتہم العالیہ ہو گیا، اور اس نے کہا لڑوں گا، تھانے پر حملہ کروں گا، اس طریقے پر نہیں ہوگا، ایک عالم دین دے دو میت، مارا بھی تم نے خود اس کو ناجائز طریقے سے۔ اللہ جانے کہ کیا پس دیوار پس پشت کیا منصوبے ہیں۔ یہ گیٹ سبزی منڈی پہ نہ لگائیں، بازاروں پہ بھی نہ لگائیں، قومی اسمبلی میں جو چور خدا کے باغی جمع ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ان میں کچھ لوگ ہوں، ورنہ ملک کے چور ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پر انتظامیہ نے
8 ارب سندھ میں تقسیم کیا، 8 ارب روپے کے راشن، وہ کدھر گیا راشن؟ کہاں تم نے تقسیم کی؟ یہ تو یہاں کراچی کی برادری ہے، سکر حیدرآباد کی برادری ہے، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، خدا ترس لوگ ہیں، وہ اپنے لا کر کے آٹے لا کر کے غریبوں میں تقسیم کرے۔ تم نے کس کو تقسیم کیا؟ یہ 8 ارب روپے کا 8 ارب روپے کا راشن کہاں چلا گیا؟ تو تراویح پر بھی پابندی ہے، تراویح پر بھی پابندی ہے، لیکن آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہوں گا، جیسے نمازوں میں آپ کی شرکت رہی ہے، اپنے روزوں میں کوتاہی نہ کرے۔ ہائے قسمت اگلے سال پتہ نہیں مولوی منظور آپ کو دیکھ لیں، آپ کے مبارک چہروں کو، یا آپ مولوی منظور کو دیکھیں۔ جبریل نے بتایا کہ پیارے یہ آپ کا آخری سال ہے۔ آپ کو ویسے بھی علم تھا، آپ نے صحابہ سے پہلے مشورہ بھی کیا تھا، صحابہ کو اشارہ بھی دیا تھا کہ یہ میرا آخری سال ہے، مجھے رہنا نہیں ہے۔ اشاروں میں جب کہا تو حضرت ابوبکر رونے لگے، حضرت ابوبکر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ بوڑھا بابا کیوں رو رہا ہے، اور چند دنوں کے بعد رسول پاک کا وصال ہو گیا تو ابوبکر نے بتایا کہ ان دنوں میں جو نبی نے تقریر فرمائی تھی، واعظ و نصیحت فرمائی، اشارہ کیا تھا، حضرت کا اپنے وصال کی طرف اشارہ تھا، اس لیے میں سمجھ گیا تھا لیکن آپ لوگ سمجھے نہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں فَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، ابو بکر واہ بہت بڑے عالم تھے، نبی کے اشارے کو بھی سمجھا۔ جبریل نے بتایا کہ اس دفعہ یہ ہے کہ بس میں بھی آپ کو دیکھ لوں اور آپ بھی مجھے دیکھ لیں، اس کے بعد شاید مسجد نبوی میں میری آمد بھی نہ ہو۔ اور بخاری کے وہ الفاظ بھی آپ کو سنا دوں۔ یا ابتا، اماں فاطمہ فرماتی یا ابتا اجاب رب دعاہ، میرے پیارے ابا آپ اللہ کی دعوت پر، اللہ کی پکار پر لبے کہہ کے آپ چلے گئے۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماواہ، ابا تیرا ٹھکانہ تو جنت ہے لیکن ہمیں تڑپتے ہوئے اپنے چھوڑ دیا، ہم تو تڑپ رہے ہیں۔ یا ابتا الی جبریل ننعاہ، اے ابا تیرے وصال کی خبر جبریل کو سنا دوں گی، میں تو رو رہی ہوں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، پہاڑ بھی رو رہے ہیں، مدینہ کی گلیاں بھی رو رہی ہے، یہ مسجد بھی آپ کے لیے روئے گی، لیکن میں ابا جی یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، یہ بخاری کا الفاظ سنا رہا ہوں، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، ابا تیرے وصال اور تیرے وفات کی خبر جبریل کو سنا دوں گی۔ او جبریلا کیسے تو پیارا لگتا تھا، کیسا پیارا میرا ابا، کیسا پیارا لگتا تھا جب آپ دونوں بیٹھ کر کے جب جھوم کر کے قرآن پڑھتے تھے، کیا مزہ تھا۔ اب وہ رونق، اب وہ منظر، وہ حسین منظر اب وہ رہے گا بھی نہیں۔ اس لیے آخری سال جبریل نے فرمایا اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، آپ جنت جا رہے ہیں، آپ کی تشکیل جنت ہو رہی ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، آسمان و زمین کی ڈیوٹیاں سنبھالیں گے، آپ جنت جائیں گے۔ لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ دونوں اپنے دل ٹھنڈا کریں۔ تو آخری سال میں نبی پاک نے 2 ختم جبریل کو سنایا اور جبریل نے 2 ختم 4 ختم سنایا۔ آخری سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ مل کر کے 4 ختم کیے، وہ تو صرف جبریل کے ساتھ، 2 ختم آپ نے، 2 جبریل نے آپ کو سنا ہے، باقی تراویحوں میں اور نفلوں میں کتنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، آپ حضرات کو توفیق دے دیں ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر، اور سارے کے سارے غریب بھی نہیں ہے، سارے کے سارے